آپ نے مرغی کو تو دیکھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر کبھی بلی قریب آنے لگے تو یہ مرغی ان بچوں کو اپنے پیچھے کر لیتی ہے اور بلی کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مرغی کو پتا ہے کہ میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مرغی کو پتا ہے کہ میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو بلی کا لقمہ بنتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کو بلی کا لقمہ بنتے نہیں دیکھ سکتی، اس کی محبت برداشت نہیں کر سکتی، اس کی ممتا برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ سمجھتی ہے بلی پہلے میری جان لے گی، وہ سمجھتی ہے بلی پہلے میری جان لے گی اور میرے بعد میرے بچوں کو ہاتھ لگائے گی۔ ماں کے دل کی محبت کا اندازہ لگائیں۔ انسان تو بالآخر انسان ہے، عقل رکھنے والا ہے۔ ایک عورت کے دل میں بچے کی کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جوان بچیاں اس بات کو نہیں سمجھ سکتی، جب تک وہ زندگی کے اس حصے تک نہ پہنچیں۔ جب خود ماں بنیں گی تب محسوس ہوگا کہ ماں کی محبت کیا چیز ہے، کیونکہ اس نے پرورش کرنی تھی، اس نے بچوں کو پالنا تھا۔ ماں کے دل میں ایسی محبت ہے کہ بچوں کو ہر معاملے میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہے۔ ایک بچی جس کی شادی کو چند سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اپنے گھر میں غمگین بیٹھی ہے، مصلی پر رو رہی ہے، دعائیں مانگ رہی ہے، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اگر کوئی اس بچی سے پوچھے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ عطا کیا ہے، اچھی تعلیم عطا کی، محبت کرنے والا خاوند عطا کیا، مال و دولت کے ڈھیر عطا کیے، دنیا کی عزتیں عطا کی، ہر نعمت تمہارے پاس موجود ہے، کیوں پریشان ہو؟ وہ جواب دے گی کہ ایک نعمت ایسی ہے جو سب سے بڑی ہے، میں اللہ سے وہ مانگ رہی ہوں۔ یہ حج پہ جائے گی تو طواف کعبے کے بعد اولاد کی دعائیں کرے گی، مقام ابراہیم پر سجدے کرے گی تو اولاد کی دعائیں کرے گی، غلاف کعبے کو پکڑے گی تو اولاد کی دعائیں کرے گی، تہجد کی نماز پڑھے گی تو اولاد کی دعائیں کرے گی، کبھی لیلۃ القدر میں جاگنا نصیب ہوا تو اولاد کی دعائیں کرے گی، کسی نیک بزرگ کی محفل میں جانے کا اتفاق ہوا تو اولاد کی دعائیں کرے گی۔ آخر یہ کیسی نعمت ہے جس کی وجہ سے مغموم ہے، پریشان ہے؟ حالانکہ بچی جانتی ہے کہ جب ماں بننے لگوں گی تو 9 مہینے کا عرصہ میری بیماری میں گزرے گا، نہ میرا دل کچھ کھانے کو چاہے گا، جو کچھ کھاؤں گی بھی کئی مرتبہ وہ بھی باہر نکل آئے گا، مجھے بھوک برداشت کرنی پڑے گی، بیماروں جیسی زندگی گزارنی پڑے گی۔